اور قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے ظالم کے لیے اتنی خوفناک سزا بیان فرمائی ہے کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور اس جہنم کو کناتوں کے ذریعے سے گھیرا ہوا ہے، اور یہ ظالم جب نکلنے کی کوشش کریں گے انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پینے کے لیے پانی مانگیں گے، انہیں تانبے کی طرح پگھلا ہوا پانی پلایا جائے گا، جس سے ان کے چہروں کی کھال گوشت پگھل کر پانی میں گر جائے گی۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایسا فیصلہ ہونا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، فیصلے کا دن مقرر ہے، عدالت لگے گی، انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، اور ایسا انصاف، ایسی عدالت ظالم اور مظلوم کے درمیان ایسا فیصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بیان فرمایا کہ سینگ مارنے والی جس بکری کو سینگ ہے، اس نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا، قیامت کے دن اللہ انہیں بھی زندہ کر کے ان کے درمیان بھی فیصلہ کرے گا۔ اس بکری کو سینگ لگا، اللہ اسے بدلہ دلوائے گا۔ حالانکہ جانور کے لیے تو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، ایک فیصلہ ہے، فیصلے کے بعد انہیں پھر ختم کر دیا جائے گا۔ انسان کے لیے تو جنت بھی ہے، انسان کے لیے جہنم کی آگ بھی ہے۔ ان کے درمیان جب فیصلہ ہوگا تو کیا بنے گا؟ اسی لیے ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ظلم کی ایک بدترین صورت کسی کو ناجائز قتل کرنا، سب سے بڑا ظلم کسی کو قتل کرنا، وَهُوَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کو ناحق قتل کرنا ہے، ظلم ہے، کسی کو مارنا، کسی کو قتل کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ صحیح معنوں میں مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور اس کے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ من لسانہ و یدہ۔ اگر کوئی اپنے آپ کو جانچنا چاہتا ہے کہ میں حقیقی مسلمان ہوں کہ نہیں، میرے اندر صحیح اسلام ہے کہ نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے زبان سے تو کسی کو تکلیف نہیں دیتا، زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچاتا۔ اگر کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے تو معنی یہ ہوا کہ صحیح مسلمان نہیں۔ ابھی سے محنت کی ضرورت ہے، اپنے ایمان پر محنت کرے، اپنے اخلاق پر محنت کرے، اپنے کردار پر محنت کرے، اپنی زبان کو ٹھیک کرے کہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے۔ اگر ہم کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم کامل مسلمان نہیں۔ ایک ہوتی ہے تکلیف کسی کی اہانت بغیر کسی وجہ، ایک ہوتی ہے اللہ کی حدود کو قائم کرنا، وہ تکلیف نہیں ہے، وہ اللہ کی حدود ہے۔ قتل کے بدلے قتل ہے، ہاتھ کے بدلے ہاتھ ہے، یا ماں باپ اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تعلیماً، یہ ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ ان پہ ظلم کے لیے۔ فرمایا کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے والا مسلمان نہیں صحیح، پورا
زبان سے تکلیف پہنچانے والا کامل مومن نہیں. اگر کوئی کسی کو قتل ہی کر دے تو وہ کیسا بندہ ہوگا؟ اس کا جرم کتنا بڑا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث میں قتل سے منع کیا اور اس کی مذمت بیان فرمائی. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ فرمایا قتل مت کرنا، کسی کو نہ مارنا. اگر کسی نے ایک انسان کو بھی قتل کیا اللہ فرماتا ویسے اس نے ساروں کو ہی مار دیا.